عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مئی 7 مئی 2027 میرے پیارے ابو جی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک ان کو شہید ہوئے 25 سال ہو جائیں گے مکمل۔ 2002 لاہور میں اقبال ٹاؤن میں اس وقت میں اسی اسلامک سینٹر میں تھا۔ میرے بڑے بھائی، میرے استاد ڈاکٹر زید ملک یہاں پر اس وقت ریزیڈنٹ اسکالر تھے، امام تھے۔ میں اس وقت اورلینڈو میں ہوا کرتا تھا۔ ابو جی کی شہادت ان کی دعاؤں کا صلہ جو میں سمجھتا ہوں، اور سچی بات ہے ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں۔ ابو جی کے ساتھ میں رہا ہوں صرف بیٹے کے طور پہ نہیں بلکہ ایک شاگرد کے طور پہ، اور صرف شاگرد ہی نہیں بلکہ 8 بہن بھائیوں میں ان کا میں مرید بھی ہوں۔ ان سے میں نے باقاعدہ اجازت لی ہے، بیعت لی ہے، بلکہ نقشبندی سلسلہ میں، قادری سلسلہ میں، اور بعد میں انہوں نے مجھے چشتی اور سہروردی میں بھی یہ ان کی حضرت ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی احمد گل اور پورا کا پورا وہ شجرہ نسب جو ہے وہ موجود ہے الحمدللہ، جو سلسلہ ہے ان کا۔ ابو جی میں جو سب سے زیادہ میں نے بات جو مجھے اپیل کی، میں آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ پری میڈ کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ امی جی مجھے یاد ہے ابو سے ہمیشہ جھگڑتی تھیں، آرگیو کرتی تھیں، کبھی کبھی لڑتی بھی تھیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے، انجینئر کیوں نہیں بناتے، یہ اتنے ذہین ہیں، اتنے انٹلیکچوئل بچے ہیں۔ تو ان کا کہ نہیں، ان کو خود چننے دو، اور اگر انہوں نے اپنی چوائس کے ساتھ یہ دین کی طرف آ گئے، اللہ کی طرف آ گئے، اور جو ان کے الفاظ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنا لی، تو تم دیکھو گی، تم ڈاکٹر کی بات کرتی ہو، ڈاکٹر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے اور جو ان کے الفاظ سے ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے۔ اورلینڈو میں ریزیڈنٹ اسکالر تھا، امام تھا، پرانی بات بتا رہا ہوں، اور جمعہ پڑھا کے میں نکلا۔ امی جی اب تو وہ بھی کووڈ میں اللہ کو پیاری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں میں قبول فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی کسی پلیگ، کسی طاعون میں وفات پا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور شہید اللہ تعالیٰ اسے گردانتے ہیں۔ تو امی جی آئی ہوئی تھیں اورلینڈو میں، اور میں جمعہ پڑھا کے آیا تو امی جی بھی میرے ساتھ تھیں۔ امی جی کو میں نے بٹھایا گاڑی میں، اور میں دوسری طرف جو ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ کے بیٹھ گیا۔ ایک بہت ہی میرے بہت ہی قریبی ڈاکٹر، جن کا اپنا کلینک، ان کی وائف، شی واز دا فرسٹ مسلم گائناکالوجسٹ ان فلوریڈا، ان دا ہول اسٹیٹ آف فلوریڈا۔ تو وہ آ کے امی جی کی طرف جو کھڑکی تھی، جو ونڈو تھی، وہاں کھڑے ہو گئے اور باتیں کرنے لگے، اور زیادہ تر وہ تعریف کر رہے تھے جمعے کی اور خطبے کی کہ بھئی اٹ واز ویری اپیلنگ۔ اور تو میرے خیال میں 10-15 منٹ لگ بھگ وہ کھڑے رہے۔ تو جب چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ، میں ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں، تو والدہ جو ہیں کافی تھوڑی سی غمزدہ سی ہوئی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے؟ تو ماما کہتے تھے، تو ماما کیا بات ہوئی، کیا ہو گیا؟ کہنے لگی مجھے تمہارے ابو کی بات یاد آ گئی جو انہوں نے مجھے کہی تھی تمہارے بارے میں، کہ اگر ان کو عالم دین تم نے بننے دیا تو ڈاکٹر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ننگے پیر کھڑے ہوں گے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب، میں نام نہیں لیتا جان بوجھ کے، ان کا اپنا ہاسپٹل تھا، بہت سینئر، اور میرے والد کے عمر کے، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ شیخ میں نیچے آتا ہوں، کہتے ہیں نہیں تم نے بیٹھنا یہاں۔ مجھے وہ حافظ صاحب کہتے تھے، اب تو وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ کہ حافظ صاحب آپ یہاں بیٹھیں گے ورنہ پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو میں بیٹھا رہا۔ تو ان کا وہ ننگے پیر تھے،
ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے تمہارے ابو کی وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ کا اگر تم نے کام کیا تو دنیا اس طرح تمہارا احترام کرے گی۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے ہم ہر چیز کو الٹا کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم رہنے کے لیے آئے ہیں، اور اب مجھے وہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابو جی اتنا زیادہ شہادت کیوں مانگتے تھے کہ مجھے جو ان کی سب سے زیادہ دعا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت عطا فرما دے، لتکون کلمتک ہی العلیٰ، تاکہ آپ کا بول بلند و بالا ہو جائے۔ یہ ان کی دعا مجھے بچپن سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں، مدینہ منورہ سے، پھر بعد میں جیسے میں نے عرض کیا حفوف، جہاں بھی ان کو موقع ملتا اجتماعی دعا میں یہ دعا ضرور مانگتے۔ تو اب مجھے وہ بات سمجھ آ رہی ہے ابو جی کی ایک بہت بڑی خاصیت کہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور ساتھ ساتھ ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبلنس، تواضع میں ان کا کوئی ثانی نہیں، کہ میرے ساتھ اگر بات کر رہے ہیں تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ اور میرے کئی دوستوں نے مجھے یہ بات بتائی، کئی لوگوں نے یہ بات بتائی کہ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے ہم سے پوچھ رہے ہوں، ہم سے سیکھ رہے ہوں، اور آخر میں ہم ان کی رائے کا انتظار کرتے تھے کہ جو ہی وہ بات کریں گے تو مسئلہ اور معمہ حل ہوگا۔ قرآن سے جس طرح ایک عام انسان کو جوڑ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ قرآن کی عام فہمی لوگوں تک پہنچا دی۔ پھر ان کا جو انداز بیاں، ان کا جو تقریر کرنے کا یا بات چیت کا یا خطبے کا، وہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے ہم سے باقاعدہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی، جیسے ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر لفاظی مشکل اصطلاحات، ٹرمنالوجیز، بلکہ ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے ذرا دور رہنا، عام فہم دین کو رکھنا، جیسے ہے ان ھذا الدین یسر، جیسے یہ دین آسان ہے ایسے ہی اس کو آسانی سے آگے بھی پہنچانا۔ میری بھی یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرما دیں۔ الحمدللہ میرا چھوٹا بھائی، وہ بھی میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اللہ نے بھی کووڈ میں یہ شہادت ہی فرمائی، عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے شہیدوں میں۔ حماد، اللہ تعالیٰ نے ابو جی کو یہ صلاحیت دی۔ لوگ عام طور پہ، میں نام پھر نہیں لوں گا، بڑے بڑے اہل علم، علماء، ان کی اپنی اولادیں، وہ ان سے متنفر ہو جاتی ہیں۔ یہاں الحمدللہ 8 بہن بھائی ہیں، اور اللہ کا بہت کرم ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کروں بجا نہیں لا سکتا۔ ہم سارے کے سارے ابو جی کے نہ کہ صرف بچے ہیں بلکہ ان کے شاگرد ہیں، اور ہمارے سب سے بڑی انسپریشن ہمارے لیے، میرے لیے، وہ میرے اپنے والد ہیں۔ وہ میرے شیخ بھی تھے، میرے والد بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، اور میرے پیر بھی تھے۔ اور سچی بات ہے، ایک بہت بڑا خلا چھوڑ گئے، ایسا خلا کہ جو ابھی تک 25 سال میں پاکستان میں کم از کم پر نہیں ہو سکا۔ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اہل علم بار بار پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد، جو ان کا مشن تھا، جو کہ دراصل محمد رسول اللہ کا مشن تھا، مجھے یاد ہے میری والدہ نے مجھے ان کی جگہ بٹھایا جب وہ شہید ہوئے، اور میں یہاں سے گیا لاہور۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم بھائیوں نے ابو جی کو غسل بھی دیا، اور جمعے کے بعد میرے بڑے جو بھائی ہیں، میرے شیخ ڈاکٹر زید، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی جمعے کے بعد، جو ڈیفنس میں بڑی جامع مسجد ہے لاہور میں۔ لیکن لوگ باقاعدہ آ رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے اللہ اعلم۔
اور بے تحاشا لوگوں کا مجمع، انہوں نے پھر سے درخواست کی کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کا نماز جنازہ نہیں پڑھا تو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پھر جو زید بھائی سے چھوٹے بھائی ہیں، مجھ سے وہ بڑے ہیں، حافظ جنید، انہوں نے پھر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ہم قبرستان لے گئے، ڈیفنس میں غالباً کے بلاک ہے، وہاں بھی بہت بڑا باغیچہ ہے قبرستان کے ساتھ ہی۔ تو تیسرا بہت بڑا مجمع کہ جی ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، ہم نے پڑھنی ہے، تو تیسری نماز جنازہ میں نے امامت کرائی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی عالم دین ایسا ہو، کم از کم آج کل کے دور میں، کہ اس کے سارے بچے اسی کے دھن پہ، اسی کے کام پہ، اسی کے مشن کو لے کے چلے ہوں۔ آخری باتیں تو اتنی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ چھوٹے اس سیشن میں پوری ہوں گی۔ ابو جی کے لیکچرز میں دے رہا تھا، ابو جی کے بہت ہی قریبی دوست، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو تم بہت بڑے والد کے بیٹے ہو، ان کے نام کی لاج رکھنا۔ تو مجھے یاد ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا شیخ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ایک بات کہوں؟ کہتے ہیں جی ضرور کہو بیٹا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا جو میں نے لیکچر سنا تو مجھے آپ کے والد کی جھلک نظر آئی آپ کے اندر، تو میں نے اسی لیے جرأت کر کے آپ کو میں نے یہ بات کہی۔ تو میں نے کہا شیخ بات یہ ہے، جو مجھے یہ بات میرے والد نے ہی سکھائی ہے، میرے شیخ نے، میرے استاذ نے، وہ یہ ہے کہ بیٹا کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ تم صرف میرے بیٹے ہو۔ ہم جس کا مشن لے کے چل رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جا رہے ہو امریکہ، تم نے وہاں ان کی لاج رکھنی ہے۔ لوگ جب تمہاری بات سنیں گے دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، اور غیر مسلم خاص طور پہ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے، میرے ماں باپ، میری جان، میری اولادیں بھی ان پر قربان، ان کے نام پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایمبیسیڈر ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی لاج رکھنا۔ میں نے کہا سر جی ہم نے پہلے جو ایک جنرل پکچر ہے، ہم نے تو پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، ان کے مشن کی لاج رکھنی ہے۔ اللہ کرے مجھے بھی اللہ تعالیٰ جیسے میرے والد کو شہادت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، شہیدوں میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو، ابو جی کے تمام شاگردوں کو، ان کے معتقدین کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت دیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں اپنے راستے میں۔ اللہ سے یہی التجا ہے ہمیشہ کہ اللہ اپنے راستے میں جینا اور اپنے راستے میں مرنا عطا فرما دے۔ مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔